السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف مخالفین کا چھٹا حربہ، معجزات اور مافوق البشر یعنی غیر انسانی صلاحیتوں کا مطالبہ۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی ہیں کہ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن ہمارے پاس لاؤ یا اسے بدل دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو، میرے لائق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کا اتباع کروں گا جو میری طرف وحی نازل کی گئی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے اس زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس کے درمیان نہریں جاری کرے، یا تو جیسے کہ تو نے دعویٰ کیا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا، یا تیرے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جا اور ہم تیرے چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اے نبی آپ کہہ دو، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر یعنی انسان رسول ہوں۔ جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی انہیں ایمان لانے سے صرف اس بات نے منع کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو یعنی انسان کو رسول بنایا ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو چلا دیں اور زمین ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں کاشتکاری کر سکیں، اور ہمارے فوت شدہ آبا و اجداد کو زندہ کر دیں تاکہ ان سے وہاں آپ کی باتوں کی تصدیق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اور اگر واقعی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں ان سے کوئی کام نہیں کر سکتا، ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دراصل ان کے مطالبات ضد اور سرکشی کی بنا پر تھے، ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے اس قسم کے اکثر مطالبات پورے بھی نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ یا نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیں، نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کون سمجھائے کہ نشانی جب آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر بلا شبہ ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے تو تب بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، ابن عباس کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ
सफ़ा को सोने का पहाड़ बना दें और इर्द गिर्द के पहाड़ों को खसका कर दूर दूर कर दें ताकि यहाँ काश्तकारी हो सके। अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, आप चाहें तो मज़ीद इंतज़ार करें और चाहें तो उनका मुतालबा पूरा कर दें, लेकिन अगर उन्होंने मुतालबा पूरा होने के बावजूद भी कुफ्र किया तो ये लोग इसी तरह मलियामेट कर दिए जाएंगे जैसे पहली कौमें मलियामेट की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं मज़ीद इंतज़ार कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और हमें मना नहीं किया इससे कि हम निशानियाँ भेजें, मगर इस बात ने कि पहले लोगों ने उन्हें झुटलाया था और हमने समूद को ऊँटनी वाज़ेह निशानी के तौर पर दी तो उन्होंने उसके साथ जुल्म किया। इसी तरह ये भी रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि एक मखसूस पहाड़ को सोना बना दें ताकि वो उसे काट काट कर सोना तैयार करते रहें और उन्हें मौसम सरमा और गर्मा के तिजारती सफ़र की ज़रूरत ना रहे। इसी तरह उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमें कोई मोजज़ा दिखाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाए। आखिर में मौला करीम से दुआ है कि हम तमाम को अपने नबी की सीरत सुनने, समझने और पढ़ने की तौफीक दे और अपने दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।